سبق نمبر 110 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 11 آیت نمبر 91 تا 94۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ وما اور نہیں قدر اللہ قدر جانی انہوں نے اللہ کی حق قدری ہی حق تھا اس کی قدر کا اذ قالوا جب کہا انہوں نے ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے علی اوپر بشرن کسی بشر کے من شیئن کوئی چیز قل آپ کہہ دیں من کون ہے وہ انزل الکتاب اتاری اس نے کتاب الذی وہ جو جاء لائے بہی موسیٰ اس کو موسیٰ نورا و ہدن روشنی اور ہدایت تھی للناسی لوگوں کے لیے تجعلونہ کر دیا تم نے اسے قراطیسا ورقے ورقے تبدونہا ظاہر کرتے ہو تم اسے وتخفون اور چھپاتے ہو تم کثیراً زیادہ تر وعلمتم اور سکھائے گئے ہو تم ما لم جو کہ نہیں تعلمو جانتے تھے انتم تم لوگ ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ نے ثم ذرہم پھر چھوڑ دیں آپ انہیں فی خوضہم ان کی بیہودہ گوئی میں یلعبون وہ کھیلتے پھریں۔ پوری آیت۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ کہہ دیں کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے ورقہ ورقہ کر کے ظاہر کرتے اور زیادہ تر چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے تک نہ تھے۔ آپ کہہ دیں اللہ نے ہی اتاری تھی پھر آپ انہیں چھوڑ دیں وہ اپنی بیہودہ گوئی میں کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب انزلناہ اتارا ہم نے اسے مبارکن برکت والی ہے مصدقن تصدیق کرنے والی ہے الذی اس کی جو بین یدیہ سامنے ہے اس کے ولتنذر اور تاکہ ڈرائیں آپ القریٰ مکہ والوں کو ومن اور وہ جو حولہا ارد گرد ہیں اس کے والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون یقین رکھتے ہیں بالآخرتی آخرت پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں وہ بہی اس پر وہم اور وہ علی اوپر صلاتہم اپنی نمازوں کے یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بڑی برکت والی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جس نے افطرا باندھا علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ او قال یا کہا اس نے اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف ولم اور نہ یوحا وحی کی گئی ہو الیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی ومن قال اور جس نے کہا سأنزل عن قریب میں بھی اتار لاؤں گا مثل ما مثل اس کے جو انزل اللہ اتارا اللہ نے ولو اور اگر ترا تو دیکھ لے اذ الظالمون جب ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ اخرجو نکالو تم انفسکم اپنی جانیں الیوم آج کے دن تجزون بدلہ دیے جاؤ گے تم عذاب الہونی ذلت والے عذاب کا بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق ناحق وکنتم اور تھے تم عن آیاتہ اس کی آیتوں سے تستکبرون تکبر کرتے۔ پوری آیت۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں اتری، اور جو یہ کہے کہ عنقریب میں بھی اپنا کلام لے آؤں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تو دیکھ لے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے بازو پھیلائے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں بناتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم ہماری آیتوں کے آگے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں اول مرتن پہلی بار وترکتم اور چھوڑ آئے ہو تم ما وہ جو خولناکم دیا تھا ہم نے تمہیں وراء پیچھے ظہورکم اپنی پیٹھوں کے وما اور نہیں نرا دیکھتے ہم معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو الذین وہ جو زعمتم گمان رکھا کرتے تھے تم انہم کہ وہ فیکم تمہارے معاملے میں شرکاء شریک ہیں لقد تقطع تحقیق منقطع ہو گیا بینکم تمہارے مابین وضل اور گم ہو گیا عنکم تم سے ما کنتم وہ جو تھے تم تزعمون گمان رکھتے۔ پوری آیت۔ اور تحقیق تم فردن فردن ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ تحقیق تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے، اور جو تم گمان رکھا کرتے تھے وہ تم سے جاتا رہا۔
سورۃ الانعام کے 11ویں رکوع میں درج 4 آیات کا ترجمہ اور تشریح۔ آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدرہ سے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون تک فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ کہہ دیں کس نے وہ کتاب اتاری ہے جسے موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی وحی نازل ہی نہیں کی انتہا درجے کی ناقدری، کوتاہ نظری اور اللہ کی عظمت و قدرت سے ناآشنائی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جملہ آپ علیہ السلام کی عداوت و مخالفت میں بے قابو ہو کر بول دیا، گویا اللہ نے انبیاء بھیجے اور نہ ہی ان کے ذریعے اپنے بندوں کی کوئی رہنمائی کی۔ ایسا کن لوگوں نے کہا؟ ابن کثیر کی تحقیق ہے یہ جملہ مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ انسان کے نبی ہونے کے قائل ہی نہ تھے، ان کے خیال میں نبی فقط فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکوں کا یہ تصور قرآن کی دیگر آیات میں بھی مذکور ہے۔ ایک قول کے مطابق مشرکین مکہ یہودی پیشواؤں سے جا جا کر پوچھتے کہ تم اہل علم ہو، بتاؤ یہ شخص اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا؟ پھر جو وہ کہہ دیتے مشرکین اسے خوب پھیلاتے۔ اللہ نے اس کے جواب میں بجائے مشرکین کے یہودیوں کو مخاطب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتابی شکل میں روشنی کا خزانہ اور ہدایت نامہ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کیا تھا؟ معلوم ہوا پیچھے اصل کردار یہودیوں کا تھا۔ امام بغوی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے وہ مالک ابن ضعیف یہودی پیشوا تھا۔ ایک دن مباحثے کے دوران نبی علیہ السلام نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ کیا تورات میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا؟ وہ چونکہ بہت موٹا تھا اس لیے غصہ کھا کر وہ یہ کہہ گیا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ یہودیوں نے اس گستاخی پر مالک ابن ضعیف کو اس کے منصب سے ہٹا کر کعب بن اشرف کو پیشوا بنا لیا تھا، کیونکہ اس سے ان کی اپنی الہامی کتاب تورات پر زد پڑتی تھی جس کی بنیاد پر وہ یہودی بنے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا شدت مخالفت میں بعض دفعہ زبان سے اپنے ہی خلاف باتیں نکل آتی ہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جب وہ تورات کے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ آسمانی وحی کسی اور ہستی پر بھی نازل ہو سکتی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ایمان کی روشنی اور اعمال کی ہدایت سے محروم کیسے رکھ سکتا ہے؟ جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اسی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا جس کا زمانہ اب قیامت تک کے لیے ہے۔ آگے فرمایا تم اسے ورقہ ورقہ کر کے ظاہر کرتے اور زیادہ تر چھپاتے ہو، حالانہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے تک نہ تھے۔ یعنی یہودی تورات کو اللہ کی کتاب سمجھ کر مانتے تو تھے مگر تورات سے ان کا سلوک یہ تھا کہ بجائے پوری کتاب کو جمع رکھنے کے ورقہ ورقہ کر کے یعنی عبارتیں الگ الگ کر کے رکھنے لگے۔ جس عبارت کو وہ مناسب سمجھتے نکال کر دکھا دیتے، اور جو نبی علیہ السلام اور قرآن کے حق میں ہوتی یا جس عبارت سے انبیاء کے مشترکہ عقیدوں اور اصولوں کا پتہ چلتا وہ چھپا لیتے۔ گویا ایسے مخصوص مضامین کا زیادہ تر حصہ مخفی رکھا کرتے تھے۔ چاہیے تھا اس طرح کے کفر کی بجائے اس علم پر شکر کرتے جو آخری نبی کے یا آنے والے حالات و واقعات کے یا دیگر تمام نشانیوں کے متعلق تورات میں درج تھا، جسے وہ اور ان کے آباء و اجداد اپنی عقل دانی یا کسی اور ذریعے سے جان ہی نہیں سکتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے علوم تورات سے انحراف کی بجائے قرآنی علوم سے بھرپور استفادہ کرتے، یا پھر بعض کے نزدیک یہ جملہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ چھپائی گئی یا تبدیل کی گئی یا پھر مشکوک قرار دی گئی باتیں قرآن واضح نہ کرتا تو تمہارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب لا علم ہی رہتے۔ آخر میں فرمایا آپ کہہ دیں اللہ نے ہی اتاری تھی، پھر آپ انہیں چھوڑ دیں وہ اپنی بیہودہ گوئی میں کھیلتے رہیں۔ یعنی یہودی اب اپنا یہ بیان کیسے واپس لیں کہ اللہ نے انسانوں پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، یا وہ یہ بات کیسے کہہ دیں کہ تورات اللہ نے ہی نازل کی تھی؟
لہٰذا تورات کے منزل من اللہ ہونے کا اعلان آپ علیہ السلام سے کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد چونکہ حق واضح ہو چکا، اب ان بدبخت یہودیوں کو ان کی بیہودہ گوئی اور فضول مباحث میں مشغول رہنے دیا جائے۔ آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کسی بھی کتاب کو مکمل سامنے رکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی بجائے اس کتاب کی کوئی ایک آدھ عبارت یا دو چار سطریں پکڑ کر کتاب کے مصنف پر یا کتاب پر کوئی بھی فتویٰ جڑ دینا اور اپنا ہدف و مقصد پورا کر لینا ہمیشہ سے مفاد پرست مخالفین کا وتیرہ رہا ہے۔ آیت نمبر 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ سے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ تک فرمایا، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بڑی برکت والی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، یعنی پچھلی جملہ آسمانی کتابوں کی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بقول مشرکوں اور یہودیوں کے اگر اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا تو یہ قرآن مجید کس کی تصنیف ہے؟ یہودی جو خود کو اہل علم کہلواتے تھے اور مکہ والے جو عربی فصاحت و بلاغت میں ایک نام رکھتے تھے، بتائیں یہ کسی انسان کا کلام لگتا ہے؟ پھر انسان بھی وہ جس کی ناخواندگی پورے عرب میں مشہور ہو۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو سارے مل کر اس جیسا کلام کیوں نہیں بنا لاتے، اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے؟ اس کی تو برکات بھی گواہ ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ مفسرین نے مبارکن کا مفہوم کثیر اور مستقل فائدوں اور ثواب والی کتاب لکھا ہے۔ بعضوں نے علمی، عقلی، دینی اور دنیاوی علوم کا ذخیرہ اور خیر کا خزانہ لکھا ہے۔ البتہ اس سے استفادہ کرنا بندوں کی استطاعت و ہمت، قابلیت و اہلیت پر منحصر ہے۔ اس کتاب کے کلام الہی ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ اس میں سابقہ آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تصدیقات مذکور ہیں۔ جملہ مضامین کے لحاظ سے بھی یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں سے ہرگز مختلف نہیں۔ آخر میں فرمایا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں۔ یعنی مکہ وہ شہر ہے جسے ام القریٰ، تمام شہروں کا مرکز کہا گیا، بمطابق فرمان رسول، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو بنانے بچھانے کا آغاز یہیں سے کیا تھا، اس لیے کہ زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا، اس لیے کہ زمانہ قدیم کے جغرافیہ کا مرکز یہی مکہ تھا جب دنیا میں صرف 3 بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ ہوا کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس لیے کہ یہاں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، چنانچہ عالمگیر پیغمبر کی بعثت کے لیے زمین کے مرکز مکہ کا انتخاب کیا گیا تاکہ مرکز میں رہتے ہوئے ارد گرد کے شہروں سے لے کر زمین کے کونوں تک پیغام حق پہنچایا جا سکے۔ سابقہ ادوار میں انبیاء کی محنت سے جن کا آخرت پر ایمان قائم ہے وہ آج نہیں تو کل نبی علیہ السلام اور قرآن پر ضرور ایمان لاتے رہیں گے۔ اخروی تصور کے حامل افراد کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہوں گے۔ مفسرین کے بقول نمازوں سے یہاں پر جملہ طاعات مراد ہیں۔ نماز کا حکم چونکہ ہر نبی کی شریعت میں اہم رہا ہے، اس لیے اس کو بطور علامت کے ذکر فرما دیا گیا۔ آیت نمبر 93 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ تک فرمایا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں اتری، اور جو یہ کہے کہ ان قریب میں بھی ایسا کلام لے آؤں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی 3 طرح کے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پہلا وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی طرف قصے کہانیاں منسوب کرے، اللہ کی شان کو سمجھے بغیر کچھ بھی بول دے، من گھڑت باتوں میں اللہ کی رضا یقین کر لے، اللہ کے پیاروں میں تصرف و اختیار کا عقیدہ رکھے، بنا کسی دلیل کے خود ہی چیزوں کو حلال یا حرام کر لے، نیکی بدی گناہ ثواب اور نحوست و سعادت کی چیزیں خود سے طے کر لے، سچے نبیوں کی نبوت اور وحی کا انکار کر دے۔ مفسرین نے یہ سارے معنی مراد لیے ہیں۔ دوسرا وہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے کہے مجھ پر بھی وحی آتی ہے،
یا کسی دوسرے کے بارے میں نزول وحی کا یا احکام ملنے کا عقیدہ رکھے۔ بروایت بغوی برقول قتادہ رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب ایک کاہن تھا، کاہنوں کی طرح کچھ مسجع یعنی جچے تلے فقرے بولا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ہی اس نے نبوت اور وحی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ اسود عنسی، طلیحہ اور سجاح نامی ایک عورت نے بھی نبوت اور نزول وحی کے جھوٹے دعوے کر کے بہت سارے قبائل ساتھ ملا لیے تھے، جن کے خلاف جہاد کا فیصلہ اسلامی ریاست کو کرنا پڑا۔ ممکن ہے یہ اور ان کے بعد آنے والے سبھی مدعیان نبوت مراد ہوں۔ تیسرا، وہ جو اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے کا دعویٰ کرے۔ بقول مفسرین اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نامی ایک شخص نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ آپ نے باقی صحابہ کے ساتھ وحی کی کتابت کا کام اسے بھی سونپ دیا۔ جب اسے سمیعاً بصیرا لکھنے کا کہا جاتا تو وہ غفور الرحیمہ لکھ دیتا اور اس کی جگہ علیماً حکیمہ لکھ چھوڑتا۔ بحوالہ ابن ابی حاتم یہ شخص کہا کرتا تھا، میں وہی لکھتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ آپ نے ایک آیت پڑھ کر اسے لکھنے کو کہا جس کا اگلا جملہ خود بخود اس کے ذہن میں آ گیا۔ جب اس نے وہ جملہ بولا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں یہی مجھ پر نازل کیا گیا ہے، یہ لکھ دو۔ اسے لگا یہ کلام تو پھر وہ خود بھی بنا سکتا ہے۔ اس بات نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا، جس کے بعد وہ واپس کفر میں چلا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی وساطت سے امان مانگ کر دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ پھر زندگی بھر مسلمان رہ کر تمام مارکوں میں جنگوں میں شریک ہوتا رہا۔ بحوالہ تفسیر بغوی بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کی طرز پر الفاظ جوڑ کر قرآن کا مذاق بنایا کرتے تھے، جیسے نضر ابن حارث وغیرہ۔ بعض مفسرین نے وعید میں انہیں بھی شامل کیا ہے جو قرآنی آیات کا مفہوم کھینچ تان کر اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو غیبی فیض سمجھتے ہوئے فقہائے امت اور سلف صالحین کے اقوال و آثار کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ ایسی جسارت کرنا سخت گناہ اور ظلم ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآنی آیات کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کی۔ دوسری جگہ فرمایا، جس نے بغیر علم کے تفسیر کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آگے فرمایا، اور اگر تو دیکھ لے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے بازو پھیلائے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، یعنی درج بالا تمام ظالموں کی موت کا وقت ان کے لیے سخت دشوار ہوگا۔ رب اپنی مصلحتوں کے تحت کسی کو وہ دشواریاں دکھاتا نہیں مگر بتا ضرور دیتا ہے، تاکہ ظالم لوگ بنا دیکھے ڈر کر ظلم سے باز آ جائیں۔ ظالموں کو اپنی جانیں باہر نکالنے کا حکم سختی سے پیش آنے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ہوگا۔ حدیث میں ہے، باغیوں کی جانیں بھی سزا دے کر نکالی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایسے لوگوں کی روح بدن میں چھپتی پھرے گی جسے یوں نکالا جائے گا جیسے خاردار ٹہنی کو اندر اتار کر گھمانے کے بعد باہر کھینچا جائے تو وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ آخر میں فرمایا، آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں بناتے تھے اور اس لیے بھی کہ تم ہماری آیتوں کے آگے تکبر کرتے تھے۔ یعنی یہ عذاب یا تو موت کے دن کا ہوگا یا پھر قیامت کے دن کا۔ اس قدر حساس معاملے میں احتیاط کی بجائے کھلم کھلا جسارت کر کے اللہ کے متعلق باتیں بنانا اور آیات الہیہ کو بھی کچھ نہ جاننا چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے سزا کی کیفیت بھی بہت بری بیان کی گئی۔ آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ سے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تک فرمایا، اور تحقیق تم فردن فردن ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔
یعنی پیدائش کی طرح حشر میں بھی سب اکیلے اکیلے حاضر کیے جائیں گے۔ بعض نے کہا سب بے لباس اور اپنی پیدائشی تخلیق پر ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر، نوکر چاکر، جماعتیں، جتھے اور برادریاں، قبیلے نہ ہوں گے، یا جن کے کہنے سننے پر چل کر گمراہ ہوتے رہے وہ بھی ساتھ نہ ہوں گے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، جاہ و جلال، منصب و مسند کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے اچھائی برائی کا جو اختیار اللہ نے دنیا میں دے رکھا تھا وہ وہیں تک تھا۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے مال و متاع سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بھیج سکے جو یہاں کے لیے نفع بخش ہوتا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ بروز حشر کا ہے، اور بعض کے مطابق جان نکالتے وقت فرشتے کریں گے۔ آخر میں فرمایا اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، تحقیق تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے، اور جو تم گمان رکھا کرتے تھے وہ تم سے جاتا رہا۔ یعنی وہ تمام آسرے اور سہارے، خواہ مورتیاں ہوں یا ہستیاں، جن کی خوشامد صرف اسی خیال سے کی جاتی رہی ہو کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے بخشوا لیں گے، یا جنہیں اللہ کا شریک سمجھ کر امید اور خوف میں پکارا جاتا رہا ہو، اور یقین ہو کہ آڑے وقت میں یہ مدد کریں گے، لیکن وہ مدد کرتے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ حشر میں پیشواؤں اور پیروکاروں کے مابین اس قسم کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، مشرکانہ عقیدے گم ہو جائیں گے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے یہاں کام آنے، مدد کرنے، جنت میں پہنچانے کے وعدے وعیدیں دینے اور لینے والے، وہاں یہ سب کچھ جیسے بھول ہی جائیں گے۔